الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی وہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے بے داغدار وہ ہے جو پروردگار ہے عمل کے پھول چننے مرنے والا باغ دنیا سے عمل کے پھول چننے مرنے والا باغ دنیا سے کہ بخشش ہو نہیں سکتی کبھی پھولوں کی چادر سے صدر محترم عزیز ساتھیوں پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی مجھے نہ چیز کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ آیت الکرسی جو ہر بچے کو ماشاءاللہ یاد ہے صبح کے ٹائم جو پڑھی جاتی ہے دعا میں وہ وہی سورہ اور وہی آیت ہے آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے حضرت کعب بن احبار نے کہا کہ سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے آپ نے دعا دی اللہ تمہیں علم مبارک کرے اس لیے دنوں میں جو دن کا سردار ہے وہ جمعہ ہے راتوں میں لیلۃ القدر ہے آسمانی جو کتابیں ہیں اس میں قرآن ہے اور نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کی سورتوں میں سورہ رحمان ہے اور قرآن کی آیتوں میں جو سردار ہے تمام آیتوں کی جو متبرک ہے برکت والی ہے فضیلت والی ہے وہ آیت الکرسی ہے اسی لیے آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتلاؤ کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے اللہ کے نبی نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو بڑی برکت والی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ فضیلت والی ہے پھر آپ نے جواب دیا وہ آیت الکرسی ہے اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اور اس میں آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان نکل کر چلا جاتا ہے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی صبح کے ٹائم آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے
اس کی اللہ تبارک و تعالی ہر طرف سے حفاظت فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو پورے دن اور پوری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کو ایک نماز کے بعد جب پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، للہیت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو دوسری نماز تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ آگے آتا ہے کہ جب آدمی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پڑوس والیوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اس جگہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے جو نام ہیں، یہ ایسی آیت ہے کہ اس میں 18 ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اور اس سورت کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہا، میں نے سوچا میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، آپ کہاں ہے؟ تو میں جا کر دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں الحی القیوم، یعنی یہی اسم اعظم کو آپ پڑھ رہے ہیں سجدے کے اندر جنگ بدر کے اندر۔ اسی لیے جب اس کو اسم اعظم کو تلاوت کیا جاتا ہے، اسم اعظم کے ذریعے کوئی دعا کی جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آدمی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اور اس کو جس نیت سے بھی پڑھتا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی گھر میں خیر و برکت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے، اپنے آس پڑوس کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کی چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر توحید کا بھی ایک بڑا سبق ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی توحید کو بھی اجاگر فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کی بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے، اور اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم ہے، سنبھالنے والا ہے۔ اور جب اللہ خود زندہ ہے، اللہ ایسی واحد ذات ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، ہر چیز بھی فنا ہوگی، فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو زندہ رہنے والی ہے، زندہ رہے گی قیامت تک۔ اس لیے آگے ارشاد فرما ہے قیوم ہے، وہ قائم ہے، یعنی تمام چیزوں کا سنبھالنے والا ہے۔ دنیا کے اندر ذرے سے، چھوٹے سے اور بڑے سے ہر چیز کا سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یعنی اسے اللہ کو اونگ نہیں لگتی نہ نیند۔ اگر کسی کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، نیند سے پہلے کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا اسی کو کہیں گے جو زندہ ہے 24 آورز، پوری دنیا میں اس کی نظریں گھومی ہوئی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم کیمرہ آن میں ہے، ایک ٹائم آف میں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے جو لوگ شرک کیا کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بڑے دیوتی دیوتا ہیں یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کو بھی اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اسے فنا ہونا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ وہ ہے جو زمین آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کو جو ہے گھیرے رکھا ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ جسے اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا۔ دنیا کے اندر دستور ہے
قانون ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے دوسرا آدمی اس کی سفارش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی سفارش کے لیے راستہ نکالتا ہے. لیکن آخرت میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اسی کی چلے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے. پہلے کفر شرک کے ٹائم پر لوگ یہ سمجھا کرتے تھے جو ہمارے بت ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، پیر و مرید ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. سفارش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا میدان محشر میں تمام امتوں کی جو توحید والے ہوں گے، جو حق والے ہوں گے، جو اللہ کو مانتے ہوں گے، میں ان کی سفارش کروں گا. اللہ کے نبی خود سفارش کریں گے. آگے آتا ہے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، وہ سفارش کریں گے. ملائکہ بھی سفارش کریں گے. اسی طرح سے آگے ارشاد فرمایا جو شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، وہ بھی سفارش کریں گے. لیکن یہ سب لوگ جو سفارش کریں گے وہ اللہ کی اجازت سے. اللہ پہلے ان کو اجازت دے گا جب یہ سفارش کر سکیں گے. اسی لیے ارشاد فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ کو پورا معلوم ہے جو اس کے سامنے ہے، جو پیچھے ہے. ہماری جو زندگی ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے کی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، پیدا ہونے کے بعد کی بھی معلوم ہے، قیامت کی بھی معلوم ہے. اور اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو کٹ رہی ہے، ایسے ہی کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زندگی اس کی معلوم ہے، سامنے والی بھی پیچھے والی بھی، اور جو پہلے کی ہے وہ زندگی بھی اللہ کو معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ جو ہے پوری چیزوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. آگے ارشاد فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی جو کرسی ہے وہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جیسے ایک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سا کوئی راؤنڈ چیز ڈالی جائے تو وہ اس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اس کے بارے میں ہم کو نہیں گھسنا ہے، کیونکہ یہ کرسی ایسی ہے کہ وہ پوری چیزوں کو محیط ہے. وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، پوری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. وهو العلی العظیم، اور اللہ جو ہے وہ بڑے بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے. اسی لیے آیت الکرسی کے پڑھنے سے تو صبح کے ٹائم پڑھے گا پوری حفاظت، شام کے ٹائم حفاظت، رات کے ٹائم حفاظت، کسی ٹائم بھی کسی نیت سے بھی پڑھے گا تو اس سے جو ہے ہر آدمی کی حفاظت ہوگی. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد جب آدمی پڑھے گا تو نماز پڑھنے کا ثواب، کیونکہ ڈیلی نماز پڑھے گا اور پھر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا ثواب. اس لیے شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جب آدمی عمل کرتا ہے اس کے عمل سے اس کی زندگی بنتی ہے. وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا وہ اس سے بنتا ہے. آگے ارشاد فرمایا داغ داغ مت کرو، سب داغدار ہے، بے داغدار وہ ہے جو پروردگار ہے. یعنی ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، ایسا نہیں کہ کسی میں کمی نہیں ہے. وہ تو اللہ کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے. ہر آدمی میں کمی ہے، بے داغدار وہ ہے جو پروردگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. عمل کے پھول چننے مرنے والا باغ دنیا سے، یعنی جب ہم عمل کریں گے، اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو عمل کریں گے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے ہماری زندگی بنے گی. ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھنے سے ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. اس لیے ارشاد فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آگے ارشاد فرمایا
کہ کبھی بخشش ہو نہیں سکتی پھولوں کی چادر سے۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ ہماری بخشش ایسے ہی ہو جائے گی، ایسے ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ عمل کرنا ہے۔ اور عمل یہ ہے کہ ہم کو ہر وقت کسی بھی ٹائم ہم سفر میں جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر سے باہر نکل رہے آیت الکرسی پڑھ لیں، کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اللہ کے نام ہے، اور وہ اسم اعظم ہے جو اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں سجدے کی حالت میں پڑھا ہے۔ تو اسی لیے جب اس کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس سے ہماری بھی حفاظت، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت، ہمارے محلے کی، ملک کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔